بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے حوض کوثر اور شفاعت کے بارے میں۔ حوض کے لغوی معنی ہیں جمع ہونا اور بہنا، اور عربی زبان میں کوثر کے معنی ہیں خیر کثیر، یعنی بے شمار بھلائیاں اور نعمتیں۔ یہاں حوض سے مراد وہ حوض ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کریں گے، جس کی بہت سی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک میرا گزر ایک نہر پر سے ہوا جس کے دونوں اطراف موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ حوض کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے عطا کیا ہے۔ پھر جو میں نے دیکھا تو اس کی مٹی مثل مشک تیز خوشبودار تھی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کو حوض عطا ہوگا اور ہر امت اپنے اپنے نبی علیہ السلام کے حوض پر آ کر پانی پئیں گے، بس تمام انبیاء کرام آپس میں اس پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے حوض پر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حوض یعنی حوض کوثر کے دونوں سروں کے درمیان کا فاصلہ ایلا اور عدن کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے، اور بلا شبہ اس حوض کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے جس میں دودھ ملا ہوا ہے، اور اس کے آب خور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور یقیناً میں دوسری امتوں کے لوگوں کو اس سے حوض پر آنے سے اس طرح سے روکوں گا اور بھگاؤں گا جس طرح کوئی شخص غیر لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے، اور یہ روکنا اس وجہ سے ہوگا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت اور خصوصیات میں دوسرے لوگ شریک نہ ہوں، اور اس امت کے لوگ دوسری امتوں کے لوگوں سے ممتاز اور منفرد ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ یعنی تمام مخلوق کے اتنے زبردست ازدحام میں کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اپنی امت اور دوسری امت کے لوگوں کے درمیان میں فرق کر سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لوں گا۔ دراصل تمہاری ایک خاص علامت ہوگی جس سے دوسری امت کے لوگ محروم ہوں گے، اور وہ علامت یہ ہوگی کہ جب تم میری طرف آؤ گے تو اس وقت تمہاری پیشانیوں اور تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کی نورانیت کے سبب روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے حوض کی لمبائی چوڑائی بیان کرتے ہوئے ایلا اور عدن کے شہر کا نام لیا۔ ایلا ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام کا ایک ساحلی علاقہ ہے اور آج کل اسرائیل کی حدود میں واقع ہے، اور اس کی ایک بندرگاہ ہے جس کا موجودہ نام ایلت ہے۔ یہ شہر بحر احمر، جس کو بحیرہ کلزم اور انگریزی زبان میں ریڈ سی کہتے ہیں، کے شمالی سرے پر واقع ہے، اور عدن بحر احمر کے جنوبی سرے پر واقع ایک مشہور جزیرہ نما کا نام ہے جو کبھی یمن کا ایک شہر اور اس کی بندرگاہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں مومنین کو روک دیا جائے گا، یعنی سب کو کسی ایک جگہ اس طرح سے محصور کر دیا جائے گا کہ کوئی شخص بھی کسی طرح کی نقل و حرکت نہیں کر سکے گا، اور ہر شخص سکتے کسی کیفیت میں ٹھہرا رہے گا، یہاں تک کہ سارے لوگ اس محصور ہو جانے کی وجہ سے سخت فکر مند اور تردد میں پڑ جائیں گے۔ پھر وہ آپس میں تذکرہ کریں گے کہ کاش ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے
جو ہمارے پروردگار سے ہماری شفاعت کرے اور ہمیں اس سخت پریشانی سے چھٹکارا دلائے۔ کچھ لوگ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ علیہ السلام تمام لوگوں کے باپ، آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلا کسی واسطے و وسیلے کے اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کو جنت کی سکونت عطا فرمائی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپ علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ براہ کرم آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں، اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں گے جو انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھا کر کی تھی، اور پھر وہ کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ اور وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس مرتبے کا حقدار نہیں ہوں، اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں گے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی تھی۔ اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں، اور دنیا میں نے 3 مرتبہ ایسے جھوٹ بولے ہیں۔ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کو خدا نے اپنی عظیم الشان کتاب تورات عطا کی، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو ان کا تابع بنایا، اور جن کو خدا نے براہ راست اپنے سے ہم کلام کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیں گے کہ میں اس مرتبے کا حقدار نہیں ہوں، اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں گے جو ان سے قتل کی صورت میں ہو گئی تھی، اور پھر وہ مشورہ دیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا، جو خدا کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں اس مرتبے کا حقدار نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، یقیناً وہی تم لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ شفاعت کی درخواست لے کر میرے پاس آئیں گے اور میں ان کی شفاعت کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور پھر میں اپنے رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت دیں گے، اور جب میں ان کے حضور پہنچ کر ان کو دیکھوں گا تو ان کی ہیبت اور خوف کے مارے اور ان کی تعظیم کے لیے میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا عرصہ مناسب سمجھیں گے اتنے عرصے کے لیے مجھے سجدے میں پڑا رہنے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ اور تم جس کے حق میں شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد میں باہر آؤں گا اور اس جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دوں گا، اور پھر میں دوسری جماعت کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور ان کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، اور مجھے ان کی خدمت میں پیش ہونے کے بعد اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اللہ کو مقصود ہوگا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور پھر مجھے حکم دیا جائے گا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفاعت کرو، تم جس کے بارے میں شفاعت کرو گے اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس طرح میں دوسری جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کر دوں گا، اور میں پھر تیسری مرتبہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا۔
مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائے گی، اور جب میں پروردگار کے حضور پہنچ کر ان کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے مجھے سجدے میں پڑا رہنے دیں گے، اور پھر مجھے حکم دیا جائے گا کہ اٹھو اور شفاعت کرو جس کے حق میں تم شفاعت کرنا چاہتے ہو، اور میرے لیے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد میں باہر آؤں گا اور اس جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کراؤں گا، یہاں تک کہ دوزخ میں اس کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہ جائے گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، یعنی اس آخری شفاعت کے بعد دوزخ میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا وہی شخص حقدار ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان ہونے اور امت محمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومن مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرمائے، اور قیامت کے روز ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات عطا کرے اور حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔